وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین و سامعین، ہمارا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے دین بھلائی ہے اس نام سے ہے. اس سلسلے میں ہمارا ایک شعبہ ہے قادیانی مغالطات کا. تو اس میں ہم اس مغالطے کو بیان کر رہے ہیں کہ قادیانیت کو چاہیے تھا کہ اپنا نام اپنے نبی کے نام پہ رکھتے. مرزا مرزائی، غلام غلامی، قادیان قادیانی. لیکن انہوں نے اس کے 4 ناموں سے ایک احمد کو لے لیا بیچ میں سے. تو یہ حق قادیانیت کو کس نے دیا؟ یاد رکھیں آپ. اور اس کو بھی بڑے تدریجی عمل سے انہوں نے کیا، جس کا ہم پہلے تفصیل بیان کر چکے ہیں. اب ان کی جو مختلف اقوال تھے ہم نے پہلی مجالس میں ذکر کیے، بلکہ یہاں تک کہا کہ اگر حضرت عیسیٰ کی بشارت میں جو آیت میں نے پڑھی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اس میں احمد سے مراد نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو پھر کسی نہ کسی جگہ تو حضور کا نام آ جاتا. کلمے میں احمد نہیں، نماز میں احمد نہیں، اذان میں احمد نہیں. مسلمان آپ کو احمد کے نام سے نہیں جانتے، صحابہ نہیں جانتے. یہ ساری واہیات باتیں انہوں نے کہیں. تو اس پہ ہم اپنا اب مناقشہ کرنے لگے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، سورہ صف قرآن کی صورت، سورہ صف کی 6 آیت، یعنی یہ سب حضور پہ نازل ہوا. مگر ظلم قادیانیت کا یہ ہے کہ حضور اس احمد سے مراد نہیں ہو سکتے. اس سے مراد کون ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی. یہ قادیانیت کے زعماء کا فیصلہ ہم آپ کو ان کی کتابوں سے سنا چکے ہیں. وہ آیت قرآنی جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی شان مبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک پہ نازل اور وارد بھی قرآن میں ہو، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا بھی دیں کہ اس سے میں مراد ہوں. کیوں؟ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں. اب قادیانیت اس نص قرآن کو دجل کے ذریعے مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ کرنا چاہیں، اور نہ صرف یہ کہ اس پہ فٹ کریں بلکہ انکار کریں کہ حضور پہ فٹ ہو ہی نہیں سکتے. کتنا بڑا ظلم ہے قادیانیت کا، اور مغالطہ اور دھوکہ ہے جو اپنا نام احمدیوں نے رکھا. یہ ہمارا مغالطہ ہے قادیانیت کا، احمدیت نام رکھنے میں مغالطہ. یہ پورا ایک تفصیلی ہمارا مغالطہ ہے.
تو اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ قادیانیت اس کی منکر ہے کہ اس سے مراد محبت وحی جناب محمد رسول اللہ ہوں۔ یاد رکھیں آپ اس بات کو، وہ اس بات پہ مصر ہے کہ اس کا مصداق مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ احمدی جماعت نہیں، وہ قادیانی جماعت ہے، وہ مرزائی جماعت ہے، غلامی جماعت ہے، غلام احمدی جماعت ہے، کیونکہ لفظ احمد سے بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر قادیانیت نے اس احمد کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور اپنی تعویل فاسد کی بنا ہی پہ اپنا نام احمد رکھا، یاد رکھیں احمدی جماعت رکھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قادیانیت کے یہ مخفی راز جو ہم نے ذکر کیے ہیں کہ کہاں کہاں اس دجل کی آغاز ہوا، خود مرزا صاحب کے زمانے سے ہی انہوں نے اس کا ایک چھوٹا سا مسا سا لگا دیا کہ بھائی مسیل احمد جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، یہ انہوں نے خود کہا۔ پھر ان کے بچوں نے آگے جو کارروائیاں کی وہ بھی ہم آپ کو سنا چکے ہیں۔ تو بہت سے یہ راز بنائے ملت قادیانیت پر بھی ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے ہوں گے، مسلمانوں پہ تو ہے ہی نہیں۔ اہل علم کو اس میں غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے احمدیت نام رکھ کے کتنا بڑا انسانیت سے دھوکہ کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بہت سے خواص مسلمین پر بھی یہ راز عیاں نہیں ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اہل علم و قلم نے قادیانیت کے اپنے تسمیہ میں اپنا نام احمدیت رکھنے میں جو خطرناک مغالطہ ہے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بہت سے اہل علم نے ذکر کیا، نہ اس کا انہوں نے اہتمام کیا، جبکہ یہ بات حق اور کھلی حقیقت ہے کہ قادیانیت کا اپنا نام احمدیت رکھنا اس کے عظیم اور خطرناک مغالطات میں سے ہے، بلکہ یہ تو شرعی منکرات میں سے شدید شرعی منکر ہے۔ اب دیکھیں سورہ صف جو واضح ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اپنے بعد ایک رسول کی جن کا نام احمد ہے، تو یہ بشارت عیسوی، یہ سورہ صف جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے اس کی 6 آیت ہے، اور اس میں یعنی اس نص میں کیا وارد ہوا ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ إِلَى آخر الآیہ، کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اور مصدقا لما بین یدی من التوراہ، اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، تورات ان سے پہلے تھی، اور اپنے بعد کے لیے کیا کرنے والا ہوں؟ ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں، اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہے۔ تو یہ سادہ سی بات ہے، عام فہم بات ہے کہ وہ ایک رسول جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور جو رسول ان کے بعد آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، اب اس کا مصداق کون ہے؟ یقیناً اس آیت اور اس سورت اور اس قرآن کا نزول جس ذات پہ ہوا وہی ذات اس سے مراد ہے۔ اب دیکھیں اس امر کو تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت وحی ہیں، جو محبت قرآن ہیں، اپنے مبارک اقوال میں حضور بتا چکے ہیں، آپ کے اصحاب کرام کی تصریحات بھی موجود ہیں، اور اسلام کی طویل تاریخ میں مفسرین کے اقوال بھی اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں کہ کون احمد مراد ہے۔ تعیین ہے محبت قرآن کی زبانی، احمد کے مصداق کی تعیین بزبان محبت قرآن، یعنی بزبان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں امام احمد نے اپنی مسند میں اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، صاحب مشکات نے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے، یہ محبت قرآن کا قول ہے۔ سأخبرکم بأول امری، لوگو
میں تمہیں اپنے معاملے کا آغاز بتا دوں، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اب یہ خود حضور کا ارشاد ہے احمد کی تعیین کے بارے میں۔ پھر امام بخاری اپنی صحیح میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت سے مرفوعاً فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، انا احمد، میں احمد ہوں، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر، میں وہ ماہی ہوں، مٹانے والا ہوں جس سے اللہ کفر کو مٹا دے گا، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کہ اللہ پورے انسانوں کو میرے قدم پر جمع کریں گے، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، میں عاقب ہوں۔ عاقب کون ہے؟ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں میں احمد ہوں، یہ ماننے کوئی تیار نہیں۔ ابن حجر اور کرمانی بخاری کی شرح میں، دونوں نے شرح لکھی ہے بخاری کی، امام ابن حجر نے بھی اور کرمانی نے بھی، فرماتے ہیں آپ کا نام احمد ہے، غور سے سنیں اس بات کو، یہ علم ہے آپ پہ، جیسے محمد علم ہے احمد بھی علم ہے، یاد رکھیں، اور صفت سے منقول ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اس روایت کو بھی ذکر فرمایا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا اسماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اپنے نام ذکر فرماتے تھے، فقال انا محمد، آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں۔ کنز العمال میں ہے، جیسے کہ مرزا کے پیروکار نے اپنے کتاب القول الممجد فی اسم احمد میں بھی نقل کیا ہے، اس میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشرنی عیسی ابن مریم، میں ابراہیم کی دعا ہوں اور وہ آخری شخص جس نے میری خوشخبری دی وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب دیکھیں کتنی واضح روایات۔ ابن ابی حاتم نے عامر ابن مرہ کی یہ روایت ذکر کی، خمسۃ سموا قبل ان یکونوا، یاد رکھیں کہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ ان کے وجود سے پہلے ہی ان کا نام رکھا گیا، سبحان اللہ، محمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ۔ اب دیکھیں پہلے یہ کون ہے؟ محمد، ان کا نام احمد اللہ نے قرآن میں رکھ دیا۔ وَيَحْيَا، انظروا دیکھیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، سبحان اللہ۔ تیسرے عیسیٰ، قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم۔ اب دیکھیں تیسرے کون ہوئے؟ عیسیٰ ابن مریم، اور چوتھے اسحاق اور یعقوب۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اب دیکھیں یہ 5 اشخاص ہیں جن کا نام پیدائش سے پہلے ہی رکھ دیا گیا۔ پہلے ان میں سے کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ دوسرے یحییٰ علیہ السلام جن کا نام نامی سورہ مریم کی آیت نمبر 7 میں ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام کہاں آیا ہے؟ آل عمران آیت نمبر 45 میں، قالت الملائکۃ یا مریم، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، ان کا نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اور چوتھے حضرت اسحاق، 5ویں یعقوب، سورہ ہود میں ہے، وامرأتہ قائمۃ فضحکت
فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق یعقوب۔ امام قرطبی اپنی تفسیر میں اس کے صفحہ نمبر 83 جلد 1 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ تفسیر اس آیت کی فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْمَدُ اسْمُ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم جوہلا۔ انظروا، یعنی مسلمان مفسرین احمد حضور کا نام بتا رہے ہیں، اور یہ قادیانی مان ہی نہیں رہے کہ حضور کا نام احمد ہو سکتا ہے، کہتے نہیں مرزا صاحب کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسم علم منقول من صفتہ لا من فعل، فمعنى احمد احمد الحامدین لربہ، جو سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والے ہوں۔ والانبیاء صلوات اللہ علیہم کلہم حامدون للہ، اور سب انبیاء اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے نبی احمد ہیں، یعنی اکثرہم حمدا، کہ وہ ان سب میں آپ اللہ کی حمد سب سے زیادہ کرنے والے ہیں۔ علامہ علوسی نے اپنی تفسیر میں لفظ احمد کے بارے میں لکھا ہے ھذا الاسم الجلیل علم لنبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ قول حسان صلی الالہ ومن یحف بعرشہ والطیبون علی المبارک احمد۔ اب دیکھیں یہاں احمد آ رہا ہے کہ صحابہ کی زبان پہ بھی آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، اور حضرت حسان کا قول یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ بھی اسے جانتے تھے۔ فتح المنان میں ہے کہ احمد علم ہے، یہ منقول ہے صفت سے، وہو علم منقول من الصفہ وہی تحتمل ان تکون مبالغہ من الفاعل فیکون معناها انہ اکثر حمد للہ تعالی۔ یہ علم ہے، یعنی احمد صفت سے منقول ہے، اس میں یہ احتمال ہے کہ اس میں فاعل سے برائے مبالغہ ہو، تو اس کا معنی ہوگا اللہ کی حمد دیگر سے زیادہ کرنے والے۔ امام کرخی فرماتے ہیں انہو انما خصہ بالذکر، یعنی لفظ احمد کو، لأنہ فی الانجیل مسمم بہذا الاسم، انجیل میں کیا نام آپ کا ذکر کیا گیا ہے؟ احمد۔ وَلِأَنَّهُ فِي السَّمَاءِ احمد، وہ آسمان پہ احمد ہیں، فذکر باسمہ السماوی، آسمانی نام کو ذکر کیا، لأنہ احمد الناس لربہ، وہ سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ ما یفتح اللہ علیہ یوم القیامہ، جب اللہ ان پہ یہ اپنے محامد کھولیں گے، قبل شفاعتہ لامتہ، سابق علی حمدہم لہ تعالی، سب انبیاء سے اللہ کی حمد میں آپ سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو یہ سارے ہم دلائل اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ قادیانیت یہ کہتی ہے کہ آپ احمد نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ احمد ہوں، صحابہ فرما رہے ہیں کہ آپ احمد ہیں، مسلم مفسرین فرما رہے ہیں کہ احمد آپ ہی ہیں، تو ہم نے قادیانیت کی طرف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآنی نام احمد، اس کا مصداق نہ ہونے کے بارے میں جو کچھ قادیانیت نے بیان کیا تھا، الحمدللہ الحمدللہ، اس مغالطے کا اللہ کے فضل و کرم سے کافور ہو گیا، یہ مغالطہ کافور کر دیا گیا۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اس مجلس کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔